الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جو کہ کئی ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ، جو علی سے دوستی لگائے تو بھی اسے اپنا دوست بنا، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اس حدیث کا مفہوم اس کے الفاظ سے بالکل واضح ہے۔ یہاں مولا سے مراد دوست ہے، یہاں مولا سے مراد خلیفہ بلا فصل اور نہ ہی مشکل کشا اور نہ ہی حاجت روا ہے، بلکہ خلیفہ بلا فصل جو ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر کسی کے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اللہ عز و جل نے سورۃ یونس آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشکل کشا اور مصیبت کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے کس اور لاچار جب پکارے تو اس کی پکار کو قبول کر کے مصیبت کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو مشکل کو حل کر سکے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اس کا مطلب یہ ہے تو جب بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ سے سوال کر، اور جب بھی تو مدد طلب کرے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر، اور یقین کر لے اگر ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تجھے کسی چیز سے نفع پہنچائے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری امت تجھے نقصان پہنچانے پر اکٹھی ہو جائے تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے خلاف لکھ دیا ہے۔ تو مذکورہ جو آیات ہیں اور حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے، اور پوری کائنات میں سے کوئی فرد بھی کسی کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات سمجھا دی کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص بھی خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، امیر ہو یا غریب ہو، حکمران ہو یا رعایا کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی قسمت کا مالک نہیں ہو سکتا۔ ہر قسم کا اختیار اللہ عز و جل کے پاس ہے، وہی مختار کل ہے، وہی مشکل کشا ہے، اور وہی حاجت روا ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو اس میں مولا سے مراد دوست ہے، محبت کرنے والا ہے، اور اس سے مراد بالکل حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، اور نہ ہی اس حدیث کی بنیاد کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کے وقت پکارا جانا جو ہے اس کا جواز ملتا ہے، نہ ہی ان کو مشکل کشا ماننے کا جواز ملتا ہے۔ یہ ایک غلط مفہوم ہے جو لوگوں نے اپنی مرضی سے اخذ کر لیا ہے اس حدیث سے، جبکہ صحیح مفہوم اس کا یہ ہے کہ
جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی رکھتا ہے، آپ سے پیار رکھتا ہے، وہ حضرت علی سے بھی دوستی رکھتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عداوت ہے۔ جبکہ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، عزتیں دینے والا، مشکلات میں مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔